السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسلامک اسٹوریز قرآن اسٹوریز۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں پھر سے آپ لوگوں کے ساتھ نبیوں کے قصے لے کر آئی ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے بیان کروں گی۔ اس سے پہلے میں نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ بیان کی تھی۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ جن لوگوں نے نہیں سنا ہے وہ میرے چینل پر اسے ضرور دیکھ لیں۔ تو چلیے شروع کرتی ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کی ریئل لائف اسٹوری۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے خواب اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ میرے اس نبوت کا وارث میرا یہ بیٹا ہونے والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہیں کرنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی پریشانیاں کھڑی کر دیں۔ وہ یہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس خواب کو پوشیدہ رکھنے کے لیے کہا۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ بنیامین ان کے سگے بھائی تھے جو ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے تھے، باقی بھائی دوسری ماؤں سے پیدا ہوئے تھے۔ بنیامین یوسف علیہ السلام سے چھوٹے تھے اور وہ ان سے حسد نہیں کرتے تھے۔ باقی بھائی یوسف علیہ السلام سے بڑے تھے اور یوسف علیہ السلام سے سب بڑے بھائی جلتے تھے۔ یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے جب ان کی ماں کی وفات ہو گئی تھی، اس لیے یعقوب علیہ السلام بن ماں کے بچے کو زیادہ شفقت دیتے تھے۔ یہ دیکھ کر باقی بھائی ان سے جلتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے زیادہ محبت تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں دریافت کیا، ہمارے باپ یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں، جبکہ ہم تو ایک طاقتور جماعت ہیں؟ ان کی حسد اور جلن اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ جان سے مت مارو، بلکہ یوسف کو ایسے کنویں میں پھینک دو جس میں پانی نہ ہو۔ سب نے پھر مل کر یہ بات طے کر لی۔ سب بھائی اپنے باپ کے پاس آئے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے پاس سارے بیٹا آئے اور کہا کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیجیے۔ ان کے باپ حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیل میں لگ جاؤ اور کوئی بھیڑیا جنگل میں اس کو کھا نہ جائے۔ تو سب بھائیوں نے کہا کہ ہم سب بھائی ایک ساتھ ہیں، ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا، ہم لوگ یوسف کا خیال رکھیں گے، آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ بیٹوں کے بار بار ساتھ چلنے کے لیے کہنے پر اور حفاظت سے لے جانے کی بات کہنے پر باپ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ اگلے دن سارے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر چل دیے۔ راستے میں ایک اندھیرا کنواں ملا، اس کنویں میں بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ایک پتھر تھا، اس پر بیٹھ گئے۔ یوسف علیہ السلام کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ رات کو سارے بھائی روتے ہوئے گھر واپس آئے اور کہا کہ ابا جان، ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف ہمارے سامان کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا۔ ہم سچے ہیں پر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ ثبوت کے لیے ایک کرتا پر جھوٹا خون لگا کر باپ کو دکھایا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ سچ نہیں ہے، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ یعقوب علیہ السلام کیا کرتے، صبر کیا اور خاموش ہو گئے۔ لیکن بیٹے کی جدائی بہت ستاتی تھی۔ بیٹے کی یاد میں یعقوب علیہ السلام روتے رہتے تھے، لیکن جسے اللہ نہ مارے اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک قافلہ اس کنویں کی طرف سے گزر رہا تھا۔ پانی کے لیے ایک شخص کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول کنویں میں لٹکا دیا۔ یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے۔
انہوں نے جب ڈول نکالا تو اس میں ایک خوبصورت لڑکا آیا۔ وہ خوش ہو گئے کیونکہ اس زمانے میں غلاموں کی تجارت ہوتی تھی۔ وہ قافلہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لے گیا۔ مصر کے بادشاہ نے ان قافلے والوں کو تھوڑی قیمت رقم دے کر یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا کو تحفے میں پیش کیا اور فرمایا کہ اسے بہت اچھے سے عزت اور احترام کے ساتھ رکھو، ممکن ہے کہ میں اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو بیٹوں کی طرح رکھا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے یہاں پلے بڑھے۔ جب یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے یعنی جوان ہوئے تو انہیں شاہی محل کی دیکھ بھال دے دی گئی۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کے حسن میں اور زیادہ اضافہ ہوا، عقل مندی بھی بڑھ گئی۔ حسن یوسف واقعی بے مثال تھے۔ یوسف علیہ السلام اس دنیا کے سب سے خوبصورت شخص تھے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دنیا کا سب سے خوبصورت شخص بنایا۔ ان کی آدھی خوبصورتی دنیا کے انسانوں میں بانٹی گئی اور آدھی خوبصورتی واحد ان کے پاس رہی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر فدا ہو گئیں اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے محل میں یوسف علیہ السلام کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا۔ ایک رات زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو سارے دروازے بند کر کے کہا، آئیے یوسف، میں نے یہ زیب و زینت آپ کے لیے کی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی تو خدا سے پناہ مانگی اور کہا، یہ ناممکن ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیا میں اپنے مالک کی بیوی سے بدکاری کروں جس نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پالا؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جب زلیخا ضد کرنے لگی تو یوسف علیہ السلام وہاں سے دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا ان کے پیچھے بھاگی اور یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے کے پاس ہی عزیز مصر دونوں کو مل گئے۔ زلیخا چونک گئی اور اپنی بات سے پلٹ گئی اور جھوٹا الزام یوسف علیہ السلام پر لگایا۔ بولی، جو آپ کی بیوی سے برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے۔ زلیخا نے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا اور اپنے خاوند سے کہا، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں بے گناہ ہوں، بلکہ یہ عورت مجھ کو پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خدا نے مجھ کو اس سے بچا لیا۔ آخر یہ معاملہ قاضی کے پاس پیش ہوا۔ قاضی حضرت یوسف علیہ السلام سے صفائی کے لیے گواہ طلب کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے خاندان کے ایک معصوم چھوٹے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس وقت موجود تھا، یہ سچی گواہی دے گا۔ ننھے بچے نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف مجرم ہے اور اگر قمیض پیچھے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس بات کو جانے دو اور زلیخا سے کہا کہ تو معافی مانگ، حقیقت میں تو ہی قصوروار ہے، اب تم اپنی گناہوں کی توبہ کر لو۔ عزیز مصر نے اس بات کو دبانے کی کوشش کی اور یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں ہی رہنے دیا، لیکن اس واقعہ کی خبر ساری مصر میں پھیل گئی اور مصر کی ساری عورتیں آپس میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگیں کہ زلیخا اپنے غلام کو چاہتی ہے۔ جب زلیخا کو اس کا علم ہوا تو زلیخا کو اپنی بدنامی کا خیال آیا، تو زلیخا نے سب عورتوں کے دعوت کا انتظام کیا اور سب عورتوں کو بلایا اور سب عورتوں کے ہاتھ میں پھل دیے گئے اور چھری دی گئی۔ پھر زلیخا نے اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں لے آئی۔ جب شہر بھر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھ کر اتنا کھو گئیں کہ پھلوں کے بجائے چھری سے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا اور کہنے لگیں، واقعی یہ انسان نہیں، فرشتہ ہے۔
زلیخا نے ان عورتوں سے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے لیے تم ملامتی کرتی ہو، تانے دے رہی تھی۔ اس کے بعد شہر کی ساری امیر عورتیں یوسف علیہ السلام کی عاشق ہو گئیں اور سب کی خواہش تھی کہ یوسف علیہ السلام ان سے محبت کرے۔ انہوں نے ہر طریقہ اختیار کیا کہ وہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ بے حیائی کر لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو ہی مجھ کو بچا سکتا ہے۔ اگر میں ان عورتوں کی فریب میں آ گیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس سے یہ بہتر ہے کہ مجھے قید خانہ میں ڈال دیا جائے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور وہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ شہر بھر میں یہ بات پھیلتی چلی گئی۔ تب زلیخا اپنے شوہر کے پاس گئیں۔ شوہر سے کہا، اس بات کو دبانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ عزیز مصر نے اپنی اور اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگا کر انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قیدیوں کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے رہے۔ قید خانے کے لوگ جان چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام بہت نیک ہیں۔ اس جیل میں 2 قیدی پہلے سے تھے، ایک شاہی باورچی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے والا ساقی۔ ان کے خلاف الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ ان میں سے ساقی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بادشاہ کو انگور کا شراب پلا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی کہ ساقی تو جیل سے چھوٹ جائے گا اور پھر بادشاہ کی ملازمت میں جا کر شراب پلائے گا اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کی لاش کو جانور کھائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، ساقی کو رہا کر دیا اور باورچی کو سولی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے بعد بھی سالوں جیل میں رہے، لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال نہ آیا۔ اتفاقاً ایک مصر کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہے اور 7 ہری اور 7 سوکھی ہوئی بالیاں دیکھی۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھی، مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ یہ خواب بادشاہ کو لگاتار آ رہی تھی۔ اس خواب سے بادشاہ بہت پریشان تھا۔ بادشاہ نے سارے درباریوں کو کہا اور بڑی بڑی گیانی پجاریوں کو بلایا کہ خواب کی تعبیر بتاؤ، لیکن کسی نے بھی خواب کی تعبیر نہیں بتا سکے۔ بادشاہ کو خواب ہمیشہ آتے رہے۔ اس موقع پر بادشاہ کو شراب پلانے والے ساقی کو یاد آیا کہ اس نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تھا اور آپ کا جواب بالکل صحیح ہوا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی صحیح تعبیر بیان کرتا ہے، جس کو عزیز مصر کہتے ہیں۔ اجازت لے کر وہ جیل گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال مسلسل اور خوب غلہ پیدا ہوں گے، جس کے بعد 7 سال سخت قحط ساری پڑے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ 7 سال تک گیہوں کا پیداوار کرنا اور فصل کاٹ کر اسے والیوں میں رہنے دینا، یعنی چھلکوں کے ساتھ جمع کر کے رکھ لینا۔ جب اس شخص نے بادشاہ کو جا کر یہ خبر سنائی تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے سے انکار کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے سے کیوں انکار کر دیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کیسے مصر کے بادشاہ بنے اور اپنے بھائیوں سے ملے، یہ ساری باتیں میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ یہ ویڈیو بہت بڑی ہو رہی ہے، اس کا نیکسٹ پارٹ میرے چینل پر ضرور دیکھیں۔ اگر آپ نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔